کی عورتوں کی سردار، سب سے زیادہ محبوب بیٹی، سب سے زیادہ جگر کا ٹکڑا، دل کا ٹکڑا کا، جس نے فاطمہ کو دکھ دیا مجھے دکھ دیا، جس نے اسے سکھ دیا مجھے سکھ دیا۔ ہاں، ان کو قریب کا، بیٹی قریب ہو، تو ان کے کان میں کہا میں جا رہا۔ وہ رونے لگی تو ہم نے کہا رو نہیں، چند دنوں کے بعد تیری میری ملاقات ہو جائے گی سب سے پہلے۔ تو 6 ماہ بعد حضرت فاطمہ کا بھی 24 سال کی عمر میں یا 25 سال کی عمر میں انتقال ہو گیا۔ ان کو رخصت فرمایا، پھر آپ نے داماد مولا علی کو بلایا، ان کا سر اپنی گود میں رکھا اور ان کے سر پہ اور کمر پہ ہاتھ پھیرتے رہے اور ان کو دعائیں دیتے رہے۔ آہستہ آہستہ تھی، آواز اونچی نہیں تھی، پست آواز تھی، اور یوں سر پہ کمر پہ، سر پہ کمر پہ، اور دعائیں دے رہے ہیں۔ ان کو رخصت فرمایا، آخر میں اپنے جگر کے ٹکڑے حسن اور حسین کو بلایا، جو ہی سینے سے لگایا آنسو شروع ہو گئے۔ بیویوں کو رخصت کیا، خاموش، بیٹی کو رخصت کیا، خاموش، داماد کو رخصت کیا، خاموش، جو ہی بچوں کو سینے سے لگایا تو آپ کے آنسو نکلنا شروع ہو گئے کہ ایک زہر میں تڑپ تڑپ کے مرے، ایک کا سر کٹ کے نیزے پہ چڑھا۔ میرے نبی آگے آنے والے زمانے میں دیکھ رہے تھے کہ میرے بچوں کے ساتھ کیا ہونے والا ہے، اس پر آپ بے قرار ہو کر روئے، بولے کچھ نہیں۔ ان کو بھی رخصت فرما دی۔ جب وہ چلے گئے تو جبریل آ گئے، یا رسول اللہ، باہر ملک الموت دروازے پر کھڑا ہے، اندر آنے کی اجازت چاہتا۔ تو آپ نے فرمایا آ جائے، میں نے کب روکا؟ تو ملک الموت اندر آیا، ایک فرشتہ اور بھی تھا، کہا السلام علیکہ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ میں آپ کو سلام پیش کرتا ہوں، میں نے کبھی کسی کو سلام نہیں کیا۔ آپ کے رب نے فرمایا جب جاؤ تو اجازت لے کے جانا، بن اجازت اندر نہ جانا، میں کبھی کسی سے اجازت نہیں لیتا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا آنا چاہیں تو لے آنا، رہنا چاہیں تو چھوڑ کے آ جانا، یہ اختیار اللہ نے کبھی کسی کو نہیں دیا، آپ پہلی اور آخری ہستی۔ تو آپ نے فرمایا اگر میں اجازت دے دوں تو میری جان نکالو گے؟ کہا جی نکالو، میں تو اللہ کے امر کا پابند ہوں۔ تو آپ نے جبریل سے پوچھا کیا کہتے ہو، تم کیا کہتے ہو؟ جبریل نے کہا یا رسول اللہ، اللہ آپ کی ملاقات کے شوق۔ میرے بھائی بہنوں، اللہ سے یہ دعا کیا کرو یا اللہ ایسی موت دے جب جانے کا وقت ہے تو ہماری ملاقات کے شوق میں ہو۔ ایک صحابی کا انتقال ہوا، آپ نے ان کی قبر پہ جا کے یہ دعا کی، یا اللہ طلحہ جب تیری بارگاہ میں پیش ہو تو اسے دیکھ کے مسکرائے، یہ تجھے دیکھ کے مسکرائے، سارے دکھ درد دور ہو جائیں گے۔ تو جبریل بولے یا رسول اللہ، اللہ آپ کی ملاقات کے شوق میں۔ آپ نے فرمایا جاؤ اللہ سے پوچھ کے آؤ میرے بعد میری امت کے ساتھ کیا کرے گا، جاؤ پوچھ کے آؤ حسن حسین کے ساتھ کیا کرے گا۔ یہ پوچھنا، ہر کوئی اپنے بچوں کو یاد کرتا، مرنے والے بچوں کو یاد کر، بچے میلاد۔ میرے والد اچانک ہارٹ اٹیک میں فوت ہو گئے تو ہماری بہنیں موجود نہیں تھیں، میری 2 بہنیں، تو میرے والد بار بار کہتے میری دھیاں مینوں ملا دیو، میری دھیاں مینوں ملا دیو۔ اور میرے نبی نے کہا میری امت کا مجھے بتاؤ پہلے کیا کرو گے۔ حسن حسین کا نہیں کہا، جن کو ذبح ہوتے بھی دیکھا، زہر میں تڑپتے بھی دیکھا۔ واہ یا رسول اللہ، آپ نے کیا وفا کی اور ہم نے کیا صلہ دی، سارے خنجر انہی کے سینے میں ہی اتار دیے، ہر تیر کھینچ کے آپ کے جگر کے پار کیا، ہر نافرمانی کا ٹھیکہ لے لیا۔ جاؤ پوچھ کے آؤ میرے بعد میری امت کا کیا کرے گا۔ تو جبریل جا کر پیغام لائے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہم آپ کی امت کو تنہا نہیں چھوڑیں گے۔ میرے رب کی عزت کی قسم، خواتین و حضرات، میرے رب کی عزت کی قسم، میرے نبی یہ بات نہ اٹھاتے تو کوئی ہم میں خنزیر بنتا، کوئی بندر ہو جاتا، کوئی کتا ہو جاتا، کوئی سانپ بچھو بن جاتا۔ اس کملی والے پہ درود و سلام پڑھو جس نے اولاد کو پیچھے کر کے تمہیں اللہ سے مانگا۔
جب تک اللہ نے یہ نہیں کہا کہ آپ کی امت کے بارے میں راضی کر دوں گا، آپ نے فیصلہ نہیں کیا کہ چلو ملک الموت اللہ کی تقدیر کو پورا کرو. اور جاتے ہوئے 2 نصیحتیں فرمائیں، وہ بھی بچوں کے لیے نہیں، بیویوں کے لیے نہیں، امت کے لیے. الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، اے میری امت نماز نہ چھوڑنا، نوکروں سے اچھا سلوک کر. حقوق اللہ نماز، حقوق العباد غریب لوگ کا فرمایا غریبوں پہ ترس کھانا، اپنے نوکر ملازم غلاموں پہ ترس کھانا، اور نماز نہ چھوڑنا، نماز نہ چھوڑنا، نماز نہ چھوڑنا، نماز آخر الفاظ سے نماز نہ چھوڑنا، نماز